الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. صدق اللہ العظیم. محترم و معزز حاضرین گرامی، اللہ رب العزت نے ہم سب کو، پوری انسانیت کو، بلکہ انسانیت سے ہٹ کر جناتوں کو بھی اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن اس میں امت محمدیہ کا امتیاز اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ اس کو دعوت کے لیے بھی پیدا فرمایا ہے. امت دعوت یعنی جو کام اللہ رب العزت نے انبیاء کو سونپا تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، وہی کار نبوت اس امت کو بھی دیا ہے کہ جس طریقے سے انبیاء کرام علیہم السلام لوگوں کو حق کی طرف بلایا کرتے تھے، بھلائی کی دعوت دیا کرتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد آخری امت پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی کہ اب وہ کار نبوت یہ امت کرے گی جس کو کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. معروف کہتے ہیں کسی بھی اچھی چیز کو، اچھی بات کو، بھلی بات کو. تو معروف چیز کا حکم دینا، اور منکر کہتے ہیں کسی بھی غلط چیز کو، گناہ کو، اس سے روکنا. اگر ہم اس کے لغوی معنی دیکھیں تو معروف کے معنی آتے ہیں ایسی چیز جو جانی پہچانی ہو. عرف کے معنی پہچاننا، معروف وہ چیز جو جانی پہچانی ہو، یعنی معروف کو اتنا بولا جائے معاشرے میں کہ وہ معروف ہو جائے، اس کو ہر شخص جاننے لگے، تو اتنی اس کی دعوت دی جائے. اور منکر کہتے ہیں انجانی چیز کو، منکر کہتے ہیں انجانی چیز کو جس کو کوئی جانتا نہ ہو. تو منکر کی اتنی برائی بیان کی جائے، اتنی برائی بیان کی جائے آپس میں کہ وہ چیز انجانی جیسی ہو جائے، اس کو کوئی جانے نہیں. اس لیے شریعت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا. پھر اس فریضے کی ادائیگی کے لیے شریعت مطہرہ نے کوئی ایک طریقہ متعین نہیں فرمایا کہ یہ ایک طریقہ تم لے لو اور اسی کے ذریعے سے امر بالمعروف کرو، برائیوں سے روکو. کوئی طریقہ شریعت نے متعین نہیں کیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اس امت میں قطب اعظم بہت بڑے ستون کا درجہ رکھتا ہے. جب کبھی پوری امت میں کوئی بھی امر بالمعروف کرنے والا نہیں رہے گا تو برائیاں عام ہو جائے گی، بھلائیاں ختم ہو جائے گی، امت شر اور فتنے کا شکار ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیگر روایات کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ آخر زمانے میں قیامت سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ختم ہو جائیں، ہر ایک کو صرف اپنی ذات کی فکر ہو.
تو میں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اس کا کوئی طریقہ متعین نہیں فرمایا۔ داعی اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق ماحول کے لحاظ سے جس طرح چاہے جیسے چاہے لوگوں کو دعوت دین دے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اور ابھی تک مختلف دور میں لوگوں نے الگ الگ طریقے سے دعوت کا کام کیا۔ کہیں پر لوگوں نے مسجد میں حلقے لگا کر کے لوگوں کو دین سکھلایا ہے، کہیں پر باقاعدہ مدرسے کی شکل اختیار کے مدرسے اختیار کر کے مدرسے میں اساتذہ نے طلباء کو دین دیا ہے، کہیں پر خانقاہوں میں صوفیاء اور اہل اللہ نے لوگوں کو جمع کر کے ان کو دین سکھلایا ہے، کہیں پر لوگوں نے انفرادی ملاقاتیں کر کے لوگوں کے گھر جا جا کر کے ان کو دین کی طرف راغب کیا۔ تو اس طرح سے دعوت دین کے طریقے مختلف ہیں۔ انہی طریقوں میں ایک بہت اہم طریقہ دینی مجالس اور جلسوں کا انعقاد کرنا ہے۔ ایک وقت میں بہت سے لوگوں کو اکٹھا کر کے جلسہ منعقد کر کے مقرر اور خطیب اپنی بات لوگوں تک پہنچائے، یہ بھی دعوت دین کا ایک طریقہ ہے۔ یہ جو جمعہ کے بیانات ہیں، عیدین کے موقع پہ خطاب ہوتے ہیں، اور بھی کبھی کبھی اصلاحی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، تو یہ سب دعوت دین کو عام کرنے کے لیے مقرر اور خطیب اپنی بات لوگوں کے پاس بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس پر عمل کریں۔ تو جس طریقے کے بھی جلسے ہوں، سیرت النبی کے جلسے ہوں، اصلاح معاشرہ کے جلسے ہوں، یا پھر مدارس کے سالانہ اختتام پر، سال کے اختتام پر جو مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، وہ جلسے ہوں، سب کے سب اصلاح کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ اصلاح کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح ہو۔ اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بے شمار مرتبہ ایسی مجلسیں منعقد کی ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جلسے اس زمانے کی ایجاد ہیں۔ جلسے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ اکٹھا ہوں اور وہاں پر دین کی بات بیان کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے کئی ایک واقعات ہیں جس میں آپ نے باقاعدہ لوگوں کو جمع کر کے ان کو نصیحت کی، ان کو دین کی بات پہنچائی۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی، اور اس قدر نصیحت کی، اس طرح نصیحت کی کہ ذرفت منها العیون، اس سے لوگوں کی آنکھیں بہہ پڑی، ووجلت منها القلوب، لوگوں کے دل ڈر گئے۔ تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول، ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی رخصت ہونے والے کی نصیحت ہے، اس طرح سے آدمی رخصت ہونے کے وقت، لمبے سفر میں جانے کے وقت کسی کو نصیحت کرتا ہے، ہم کو لگتا ہے کہ ویسی نصیحت ہے، آپ رخصت ہونے والے ہیں۔ اور واقعتاً وہ زمانہ ایسا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے، تو آپ ہم کو کچھ خاص نصیحت کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا تھا، اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعۃ، اور شریعت کی سننے اور ماننے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو اور میرے خلفاء کی، صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو، اس کو دانت سے پکڑو۔ جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں اپنے عرف میں کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے اس کو دانت سے پکڑ لو، اللہ کے نبی نے فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، اس کو دانت سے پکڑ لو، میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی مجلسیں منعقد کی، اور آج تک وہ جلسے ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں، آج کل کے حالات میں، جہاں پر دیگر بہت ساری چیزوں کے اندر برائیاں عام ہو گئی،
ایسے ہی وہ اصلاحی مجلسیں اور اصلاحی جلسے بھی خرافات اور برائیوں کا شکار ہو گئے۔ ہر چیز نفع بخش ہوتی ہے جبکہ شریعت کے مطابق ہو۔ دینی مجلسیں، دینی جلسے اور محفلیں اسی وقت لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتی ہیں جبکہ وہ بھی شریعت و سنت کے مطابق۔ ناجائز طریقوں سے اگر جلسوں کا انعقاد کیا جائے، اس میں ناجائز امور انجام دیے جائیں تو ان جلسوں کے ذریعے سے اصلاح نہیں ہوگی۔ جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، ابھی جو جلسے منعقد ہوتے ہیں چاہے اصلاح معاشرہ کے ہوں چاہے اور کسی طرز کے ہوں، اس کے ذریعے سے لوگوں کی زندگی میں کتنی تبدیلی آتی ہے۔ لوگ ایک رسم کی طرح آتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، سن کر کے باہر جا کر بہت یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ مقرر بہت بھاری تھا، بہت بہترین تقریر ہوئی، یہ تبصرہ کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے لوگوں کی عملی زندگی میں کتنی اصلاح ہوتی ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان جلسوں کی بھی اصلاح کی جائے جو خود اصلاحی جلسے ہیں، جو لوگوں کی اصلاح کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں، وہ بھی شریعت و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس میں بہت ساری غلطیاں اور برائیاں عام ہو گئی۔ عام طور پر بہت سے لوگ جلسے منعقد کرتے ہیں، راستوں پر راستہ روک لیتے ہیں، یہ ایک ناجائز کام ہوا۔ آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک ناجائز کام کا ارتکاب کر کے کیسے دین کی بات پہنچائیں؟ راستوں کو بند کرنا جائز نہیں ہے، چاہے دینی جلسوں کے لیے بند کریں چاہے شادی بیاہ کے لیے بند کریں۔ عام راستوں کو آپ بند نہیں کر سکتے۔ شادی بیاہ کے موقع پر بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سے راستوں میں راستہ بند کر کے شامیانہ لگا دیتے ہیں، ناجائز کام ہے، حرام کام، قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو دین کی بات پہنچانا ہے، جائز طریقے سے پہنچائیے۔ بہت سے جلسے جو باہر منعقد ہوتے ہیں وہاں پر لائٹوں کا انتظام کرنے کے لیے کھمبے پر وائر لگا دیتے ہیں، ناجائز کام ہے۔ جب تک ہم الیکٹرسٹی سے اجازت نہیں لیتے اس وقت تک اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس طرح کے جلسوں اور محفلوں کے اندر اب بہت زیادہ بیجا فضول خرچی اور اسراف کیا جاتا ہے۔ ضرورت سے زائد لائٹنگ، ضرورت سے زائد استقبال کرنے والوں کا پھول ہار کرنا، یہ سب ناجائز کام، یہ سب دینی مجلسوں اور جلسوں کے اندر کام ہوتے ہیں جس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر پر بیٹھا ہوا شخص وضو کر رہا ہے، اس سے بھی آپ نے فرمایا کہ اسراف نہیں کر سکتے، جتنے پانی سے وضو کر سکتے ہو اتنا ہی پانی خرچ کرو۔ ایک عضو کو 3 بار سے زیادہ اگر دھوتے ہیں تو فضول خرچی ہے، پانی جائز نہیں ہے۔ تو جب عبادات کے اندر اسراف کرنے سے منع کیا گیا، فضول خرچی کرنے سے منع کیا گیا، تو دوسری چیزوں کے اندر اسراف کی کیسے اجازت ہوگی؟ اسی طریقے سے بہت سے جگہوں پر اس طرح کے اصلاح معاشرہ کے جلسے، دینی مجلسیں رات میں بہت دیر تک جاری رہتے ہیں، رات میں 11 بجے 12 بجے 1 بجے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عشاء کے بعد بلا ضرورت سونے میں تاخیر نہ کی جائے۔ یہ تو ہمارے شہر کا عالمیہ ہے کہ نہیں بھی کوئی کام رہے گا تو بہت تاخیر سے سوتے ہیں، شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ عشاء کے بعد سو جاؤ۔ عشاء کے بعد سو جانے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وقت پر صبح آنکھ کھلے گی، فجر چھوٹے گی نہیں۔ ہم لوگوں کو جو فجر چھوٹتی ہے اس کی بڑی وجہ ہم لوگ رات میں تاخیر سے سوتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کے جلسے جو دینی جلسے ہوں، اصلاحی جلسے ہوں، وہ بھی اگر بہت دیر تک منعقد کیے جاتے ہوں تو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا ایک وقت متعین ہو، عشاء تک، عشاء کے بعد ختم ہو جائے۔ یہ سب وہ برائیاں اور خرافات ہیں جو اصلاحی جلسوں کے اندر ہوتی ہیں۔ اس لیے اصلاحی جلسوں اور مجلسوں کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو وہ خامیاں اور خرابیاں ہیں جو جلسہ منعقد کرنے والوں کی طرف سے ہوتی ہیں۔ بعض خرابیاں وہ ہیں جو آنے والے سامعین کی طرف سے ہوتی ہے۔
اس میں سب سے بڑی خرابی تو یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے ایسے دینی مجلسوں کی اہمیت نکل گئی ہے۔ کبھی مسجد میں، محلے میں سالانہ جلسے ہوتے ہیں، ختم بخاری کی مجلس ہوتی ہے، حفظ قرآن کریم کی مجلس ہوتی ہے، پورے محلے میں دعوت دی جاتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے، لیکن آنے والے چند لوگ ہوتے ہیں، یہ دینی مجلسوں کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ یہی وقت ہم دوسری جگہ پر صرف کر دیں گے۔ اگر کبھی کوئی سیاسی مجلسیں ہوں، سیاسی جلسے ہوں یا اور کوئی مجلس ہو دنیاوی، تو وہاں پر ہمارا گھنٹوں صرف کر دینا ہم کو بوجھ نہیں لگتا، لیکن اس طرح کی اسلامی اور دینی مجلسوں کے اندر ہمارے یہاں پر مجمع نہیں ہوتا ہے۔ جمعہ کے اعلانات کے ذریعے سے جمعہ کی نماز میں اعلان کیا جاتا ہے اور گھر گھر جا کر دعوت دی جاتی ہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ جلسہ شروع کرنے کے وقت مسجد میں کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں تک نوبت آ چکی ہے، بعض ایسے لوگ، ان کا بچہ حافظ بن رہا ہے، ایک نشست میں قرآن شریف اس نے سنایا، اس کی تکمیل ہو رہی ہے، باپ بولے مجھے فرصت نہیں ہے، میں کام پر ہوں، ڈیوٹی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ قرآن کریم کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہے۔ جلسے کا دن تو محلے والوں کے لیے عید کا دن ہونا چاہیے۔ اگر کسی محلے میں، مسجد میں طلباء کا دینی جلسہ ہے، پروگرام ہے، تو وہ محلے والوں کے لیے عید کا دن ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے اپنی دیگر ضروریات کے لیے، شادی بیاہ کے لیے کام کاج کو آگے پیچھے کرتے ہیں، کام کی چھٹی کر دیتے ہیں، ویسے دینی مجلسوں، دینی جلسوں کے انعقاد کے لیے بھی چھٹیاں کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کے بچے مدارس کے اندر پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کا ناظرہ مکمل ہو رہا ہے، ان کا حفظ مکمل ہو رہا ہے، بچوں کا سالانہ جلسہ ہے، والدین کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ بہت سے والدین ایسے ہیں ان کو خبر ہی نہیں ہے، گھر میں باقاعدہ بچے جا کر بولتے ہیں والد کو بھیجنا، اپنے والد کو بولتے مدرسے سے بلانا آیا ہے، لیکن کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے دلوں میں قرآن کریم کی عظمت ہے کہ ہم سال بھر میں ایک دو دن اگر بچے کے مدرسے سے جلسے میں بلانا آ رہا ہے تو وقت خالی نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری دینداری کی نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ کچھ لوگ شریک ہوتے بھی ہیں تو بالکل آخر میں آتے ہیں۔ وقت کا اہتمام یہ ہے، کوئی بھی جلسہ، دینی مجلس، چاہے وہ اسلامی معاشرہ ہو، چاہے سالانہ جلسے ہوں، وقت پر ختم ہونے کے لیے وقت پر شروع ہونا ضروری ہے۔ ہم یہ تو شکایت کرتے ہیں کہ وقت پر ختم نہیں کرتے۔ عام طور سے سامعین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جلسے وقت پر ختم نہیں ہوتے، لیکن آپ یہ کبھی غور کیے کہ میں وقت پر آیا کہ نہیں؟ اگر آپ کو بلایا گیا تھا مغرب کے بعد، آپ آئے عشاء کے بعد، جلسہ ایک گھنٹہ آگے بڑھ گیا تو آپ کو شکایت ہو گئی کہ جلسے اپنے وقت سے لیٹ کیوں کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ کیوں نہ اپنے آپ کو اس بات کا پابند کریں کہ جس وقت بلایا گیا اس وقت آ جائیں، جس وقت لوگوں کو مدعو کیا گیا اگر اس وقت لوگ آ جائیں تو جلسے اپنے وقت پر ختم ہوں گے۔ یہی حال جمعہ کے بیانات کا ہے۔ میں نے کہا یہ امر بالمعروف کے طریقے ہیں، جمعہ کے بیانات ہو، دینی جلسوں کے ذریعے سے بیانات کرنا ہو، یہ سب امر بالمعروف اور دعوت دین کے طریقے ہیں۔ جمعہ کے بیانات کا کیا حال ہے؟ اگر مقرر کا 1 2 منٹ 3 منٹ اوپر بڑھ جائے تو پھر ہم کو وہی شکایت ہوتی ہے کہ وقت سے آگے بڑھا دیا۔ ہم وقت کے پابند تھے کیا؟ اگر بیان شروع ہو، ظاہر سی بات ہے بیان، اب آپ بولیں گے آپ کا بیان کرنے کا وقت تھا، آپ شروع کر دیے۔ بیان صرف کہنے کا نام نہیں ہے، بیان کہنے اور سننے کے مجموعے کا نام ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا مقرر تنہا بیٹھ کے مسجد میں کوئی نہیں چلا رہا ہو؟ ایسا ہوگا؟ اس کو بیان نہیں کہتے۔ بیان کہنے سننے کے مجموعے کا نام ہے۔ جب شروع کرنے کے وقت آپ وقت پر نہیں آتے تو ختم ہونے کے وقت پھر ہم کو وقت کیوں نظر آتا ہے؟ یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے۔
تو ہم کو ذرا سوچنا چاہیے کہ یہ سب دینی مجلسیں ہماری اصلاح کے لیے ہوتی ہیں۔ جب باتیں سنیں گے تو اصلاح ہوگی، باتیں سنیں گے تو اصلاح ہوگی۔ اذان دی جاتی ہے لوگوں کو مسجد میں بلانے کے لیے، کتنا برا حال ہے ہمارا۔ جمعہ کا دن امت محمدیہ کی عبادت کے لیے ہے۔ کبھی ہم نے یہ بات سوچی، یہود و نصارہ کو عبادت کے لیے ایک دن متعین کرنے کو کہا گیا تھا، ایک جماعت نے اتوار کی تعین کی، ایک جماعت نے سنیچر کی۔ امت محمدیہ کو عبادت کے لیے جمعہ کا دن دیا گیا۔ ہم میں سے کون کام ہے جو جمعہ کے دن مزید عبادت کرتا ہو دوسرے دنوں کے مقابلے میں؟ جمعہ کا دن اگر عبادت کا دن ہے، عورتوں کے لیے وہ کھانے پکانے اور دھونے کا دن ہو گیا، مردوں کے لیے گھومنے پھرنے کا دن ہو گیا۔ جمعہ کا دن افضل الايام ہے، عبادت کے لیے ہے، شریعت نے ہم کو عبادت کے لیے دیا ہے۔ تو چاہیے تو یہ کہ جمعہ کے دن اگر مسجد میں آتے ہیں تو کچھ پہلے آئیں، کچھ صورتیں پڑھ لیں، کچھ تلاوت کر لیں، کچھ تسبیحات پڑھ لیں، تاکہ دوسرے دنوں کے مقابلے میں عبادت زیادہ ہو جائے، اور جو دو تین بات بیان کی جائے اس کو غور سے سن کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔